جبکہ اسے بولنے کا طریقہ، چلنے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، لینے کا طریقہ، دینے کا طریقہ، شادی کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، پیدا ہوئے تو اس کا طریقہ، غرض یہ کہ ہر رشتہ داروں سے کیسا رہنا، پڑوسیوں سے کیسے رہنا، بھائی بہنوں سے کیسے رہنا، دکاندار ہے دکان کا طریقہ، آؤ قرآن بیان کرتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تاجر کہاں پتہ ہے اسے؟ اور تاجر جب تک قرآن کے مطابق تجارت نہیں کرے گا وہ تاجر نہیں بن سکتا۔ میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم وہ فاجر تو بنے گا لیکن تاجر سے ایمانوں میں نہیں بن سکتا۔ اسے قرآن کے مطابق، صحابہ کی تجارت قرآن کے مطابق تھی۔ یخافون یوما تتقلب، قرآن نے ان کی صفات بیان کیا۔ پھر خدا کی قسم کہاں تھے تجارت میں، کہاں سے کہاں پہنچے؟ اور قرآن نے کہا ان کی تجارت اتنی بڑی تجارت رہ کر وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر پائی ہے۔ تجارت میں رہ کر وہ اللہ کی ایک ایک آن اللہ کی یاد ہے۔ پھر کیسے نہیں، پھر اللہ کے رسول نے بشارت دی، شہادت دی، التاجر الامین الصدوق، کہ سچا اور امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین، انبیاء اور شہداء اور صادقین کے ساتھی ہوں گے، اس کے مطابق جب بناؤ گے۔ خیر دوستو، ابھی مجھے یہ ذکر کرنا ہے، ابھی ان حالات میں لاک ڈاؤن نے بہت کچھ ہمیں سبق سکھلا دیا، بہت ہی اس میں درس عبرت کے واقعات، لیکن اسی کے لیے درس عبرت ہے جو عبرت حاصل کرنا بھی چاہے۔ قرآن نا واقعات سناتا ہے پہلوں کے، نوح علیہ السلام کا قصہ، لوط علیہ السلام کا قصہ، صالح علیہ السلام کا قصہ، زکریا علیہ السلام کا قصہ، یوسف علیہ السلام کا قصہ، بہت قصے قرآن میں بیان ہیں۔ احسن القصص قرآن بیان کرتا ہے۔ پھر بیان کے بعد نا یہ آخر میں یہ آیت ملیں گی، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل مندو اس سے عبرت حاصل کرو۔ فرعون کا کیسا ہم نے حشر کیا، قارون کا کیسے حشر کیا، حامان کا کیسے حشر کیا، دین کے خلاف جب آئے ہیں، اللہ کی بغاوت پر آئے ہیں، رسولوں کی نافرمانی پر اترے ہیں، تو پھر ہم نے کیا ان کا حشر کیا۔ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، قیامت تک لوگ دیکھتے رہیں گے۔ یہ وہی باغی ہے جہاں تیرے بدن کو بھی ہم نجات دیتے ہیں کہ دیکھیں لوگ درس عبرت حاصل کریں۔ بہت لوگ جا کر اس کو دیکھ کر بھی آتے ہیں لیکن عبرت حاصل نہیں کرتے۔ کیسوں کا کیسا حال ہوا۔ میرے محترم بزرگوں، اب تو آدمی ہوش میں آنا چاہیے۔ ایک شاعر بہت اچھے انداز میں کہتا ہے، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، تماشائی مت بن خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے بیدار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے، ورنہ پھر بہت برا حشر تیرا ہوگا۔ اگر دین کو مضبوطی سے نہیں پکڑے گا نا، تیرے بچے کدھر جائیں گے، تیری بیویاں کدھر جائیں گے، اور تیری نسل کدھر جا کے کس کھائی میں جا کر پڑیں گی اور کدھر ہوں کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ میرے محترم بزرگوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس کو مضبوطی سے پکڑیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہوں۔ قرآن کے حقوق ہیں ہم پر سب پر، قرآن کو پڑھنا ہے۔ صحابہ نے دوستو جانیں قربان کی قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، ایک ایک آیت کے لیے مر مٹے ہیں، ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، ایک آیت کو معلوم کرنے کے لیے، ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے۔ واقعات 1-2 نہیں، سینکڑوں ملیں گے، ہزاروں ملیں گے کہ بھئی اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ تو قرآن کے حصول کے لیے تو قرآن کو پڑھنا ہے، پہلا حق تو صحیح پڑھنا ہے،
اور آپ بولیں گے کہ اب ہماری عمر ختم ہو گئی، اب 70 سال کے ہو گئے، 80 سال کے، کچھ نہیں۔ صحابہ کرام 100 سال کی عمر میں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 150 سال کی عمر میں، فرمایا عمریں حضرت سلمان کو بہت لمبی عمر اللہ نے عطا فرمائی۔ صحابہ 90 سال کی عمر میں، جب معلوم ہوا کہ قرآن کے بغیر زندگی بن نہیں سکتی، زندگی چمک نہیں سکتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں جو انقلاب آیا نا، یہ قرآن کو سنا ہے۔ چند آیتیں بس دل میں اتری، کیا دل میں آیتیں اتر گئی، دل کی دنیا بدل گئی، زندگی کی کایا پلٹ گئی۔ پھر وہی عمر ہیں جن کو بکریاں چرانے نہیں آتا تھا، جنہیں اونٹ چرانے نہیں آتا تھا، جن کی خالہ کہتی تھی، جن کی پھوپھی کہتی تھی عمر تجھ سے تو بکریاں چرانے نہیں آتے، لے جاتا ہے تو خالی پیٹ لاتا ہے، تو اونٹ یوں خالی پیٹ لاتا ہے، کیسی زندگی گزارے گا، کیسی زندگی گزارے گا؟ خدا کی قسم یہی عمر ہے جب اسلام کی دولت ملی ہے، جب قرآن زندگی میں آیا ہے۔ پھر کیا تھا؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کر کے بتایا۔ کبھی کبھی وہ کہتے تھے عمر کیا تھا؟ عمر تو کچھ نہ تھا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے، لیکن اس قرآن کی برکت نے، قرآن نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ انہوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا تھا۔ دوستو آج ہماری زندگیاں اجڑی ہوئی ہیں، کوئی نہیں، کوئی سنت کا پتہ نہیں، کچھ نہیں، اس کا ایسا ویسا باتوں میں رہیں گے، لیکن زندگیاں تابناک۔ فرمایا نہیں، ہمیں قرآن کو اب سینے سے لگانا ہوگا۔ ایک شاعر نے کہا نا علامہ اقبال نے، وہ معزز کے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ صحابہ کرام کو جو عزت ملی، سربلندی ملی، بشارت ملی، رضا کا پروانہ ملا، تو یوں ہی نہیں ملا، بڑی قربانیاں دی ہیں، سب کچھ لٹایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر سب کچھ لٹایا ہے۔ پھر اللہ نے چمکایا، کیا انقلاب آیا؟ حضرت ابو طفیل قرآن جو سنتا تھا نا، دوستو آج افسوس کا عالم تو یہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک مضبوطی سے پکڑو گے دنیا میں کوئی تم کہیں ڈگمگا نہیں جاؤ گے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کرے گی۔ آج ڈگریاں دنیا کے ہیں، کیوں قادیانی بن جاتا ہے، کیوں عیسائی بن جاتا ہے؟ معلوم ہوا کہ اس کا دین میں اس کا پایہ مضبوط نہیں ہے، اسے بنیادی عقائد کا پتہ نہیں ہے، اسے ایمان کیا ہے پتہ نہیں ہے۔ دوستو میرے ان آنکھوں نے دیکھا، یہ لمبے دور کے واقعات نہیں، یہ اپنے شہر کے قریب جاؤ 20-30 کلومیٹر، یہی چنچوڑی قریب ہے، کتنے قادیانی کے ہاتھ لگ گئے، اور ایک تو اچھی ڈگری والا پوسٹ ماسٹر، اب دین کا کچھ ہوا نہیں لگی تھی، بنیادی یعنی ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ تیسرا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، قرآن میں تاکید ہے، جان نماز وہیں زکوٰۃ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، قرآن نے کھول کر 1-2 نہیں سینکڑوں مرتبہ بیان فرمایا، 750 مرتبہ قرآن میں ذکر ہے۔ چوتھا وَتَصُومُ رَمَضَان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ 5واں وَتَحُجُّ الْبَيْتِ، بیت اللہ کا حج کرنا، یہ بنیاد ہے۔ فرمایا بنیادی باتوں سے آدمی کتنی کوسوں دور ہیں۔ ایمانیات ہی کو دیکھیں، لوگ باتوں باتوں میں دوستوں ایسی بات کر گزرتے ہیں، مذاق میں دوست بیٹھتے ہیں، بات کرتے کرتے ایسی بات کہ اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، اسے استغفار کرنا، توبہ کرنا پڑتا ہے، توبہ نہیں کرتا۔ کتنے لوگ ایسے جملے کہہ کر ان کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے، نکاح دوبارہ کرنا پڑتا ہے، بندے کو معلوم نہیں، مذاق دوستوں میں یوں کر جاتا ہے۔ بچوں کو بنیاد پڑھاؤ، دوستوں میں درد کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، اپنے بچوں کو بنیادی تعلیم دو۔ آج پڑھے لکھوں کے بچے بہت ہی مسلمان ڈاکٹر نہیں بن گئی بیٹی، ماں باپ نے کیا نہیں خون پسینہ ایک کیا ہوگا، کیا نہیں لٹایا ہوگا، لاکھوں روپے بنا کر پڑھایا، اور یہ غیروں کے ہاتھ جا رہی۔ مسلمان کی بہت ہی ایسی واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ، یہ ان بچیوں کا قصور نہیں ہے،
یہ ماں باپ کا قصور ہے، ماں باپ نے اسے دین دکھلایا نہیں، اسے قرآن سکھلایا نہیں، پھر کیا کرے گی وہ؟ یہ پھر نام کو کیوں نہیں وہ غارت کرے گی؟ قرآن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی امت کو تاکید کی، قرآن سے اتنا تاکید کی، قرآن سے جوڑو، اپنے دامن کو وابستہ کرو، قرآن اپنی زندگی میں اتارو، قرآن بچوں کو پڑھاؤ۔ تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ، قرآن پوری زندگی سکھا دے گا، پوری دنیا اور آخرت میں کیسے جینا سب بتا دے گا۔ تم اپنے اولاد کو دین سکھلاؤ، دین پوری زندگی گزارنا سکھلا دے گا۔ لیکن ہم نے اپنے اولاد کو کیا سکھلایا؟ دین کے بارے میں کیا فکر کی؟ دوستو بنیادی چیزوں سے لوگ کوسوں دور ہے۔ یہ جو آج حالات برے ہیں نا، بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی برما کے حالات جو خراب ہوئے، وہ 55 سال پہلے انہوں نے تقریر کی تھی، بڑے درد کے ساتھ چیخ کر امت سے کہا تھا، لوگوں ہوش کے ناخن لو، ابھی ہوش میں آ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ اگر تم ایسی غفلت کی زندگی گزار رہے ہوگے تو یاد رکھنا گاجر مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے۔ تو جب 55 سال پہلے رنگون کی صورتی مسجد میں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی نے یہ خطاب کیا تھا، جب بعد میں 55 سال بعد جب حالات بگڑے، لوگ گاجر مولی سے بدتر جب کاٹے جانے لگے، تب انہیں یاد آ رہی تھی۔ اس لیے علماء کی باتوں کو دل میں جگہ دو، زندگی میں اتارو، تاکہ اپنی نسل آباد ہو، تاکہ تمہاری دنیا کامیاب ہو، آخرت بھی بامراد ہو، دنیا اور آخرت چمکے۔ اولاد کو جہاں کھلانا ہم ضروری سمجھتے ہیں، پلانا ہم ضروری سمجھتے ہیں، اڑانا، ہر نیا فیشن کا جوڑا اولاد کو آ جاتا ہے، ہر نئی گاڑی آ جاتی ہے۔ اے اللہ کے بندے، کبھی دین کی بنیادی باتیں بھی سکھا۔ یہ تو گاڑی چھوٹ جائیں گی، یا یہ لباس اتارے جائیں گے، قبر میں کسی کا باہری جوڑا نہیں جاتا، فیشن کا لباس نہیں جاتا، یہ بنگلہ نہیں جاتا، یہ کار نہیں جاتی، یہ کوئی چیز نہیں جاتی، اس کے ساتھ اعمال جاتے ہیں۔ ایمان اور اعمال ہوں تو کامیاب ہوں گا۔ دو چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، آج وہ دونوں سے بھی ہمارے ہاتھ چھٹے ہوئے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جہیں سیلاب آتا ہے نا، یا راستہ میں پانی بھر جاتا ہے، ہم نے دیکھا کہ رسی لگاتے ہیں، باندھتے ہیں، لوگ رسی کو پکڑ کے چلتے ہیں تاکہ منزل تک پہنچے، بچ جاوے۔ اگر اس رستہ وہ ہاتھ چھوٹ جائے گا، یہ بہہ جائے گا، دنیا میں ختم ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا تھا کتاب اللہ میں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کو سینے سے لگانا، کتاب اللہ کو زندگی میں اتارنا، اسے پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو امت تک پہنچانا ہے، ہماری ذمہ داریاں ہیں، ہم پر یہ قرآن کے حقوق ہیں۔ کم از کم آپ نہیں پہنچا سک رہے ہیں، جو پیغام پہنچا رہے ہیں مدارس یا مکاتب، اس کے اندر آدمی وقت دے وے، وقت نہیں، جان کی قربانی، مال کی قربانی وقت کی، یہ تو لگائے۔ اور بہتے لوگ دوستوں، لوگ کچھ نہیں، اچھی ڈگری ہے، اچھی نوکری ہے، پیسہ ہے، بہتے لوگ تو نہ مساجد کا خیال، نہ مکاتب کا، نہ مدارس کا، کچھ نہیں، کسی سے کچھ پڑھی نہیں، وہ سمجھتے ہیں دنیا ہی سب کچھ ہے۔ یاد رکھنا بندے، دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ کتنے لوگ پھسل جاتے ہیں، کتنے ایسے ڈگریوں دیکھتے ہیں، یہ نیا چہرہ، اسے تو کچھ دین کی ہوا ہی نہیں لگی، یہ قریب بھی نہیں ہوتے۔ بڑے بڑے اللہ والے آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ان کو ساتھ بیٹھو، کیسی مجلسوں میں، علیکم بمجالست العلماء، کہ علماء کی مجالس کو لازم پکڑو، حکماء کی مجالس کو، اللہ والے جب آئے نا، جاؤ ٹوٹ پڑو، سنو، اپنی زندگی بناؤ، آخرت کو سنوارو۔ ایک تو دوستو قرآن مقدس، اب صحابہ نے کیسے بے شمار واقعات ہیں، وقت ہو رہا ہے، حضرت ابو طفیل کا سناتا ہوں۔ یہ قرآن یقیناً انقلابی کتاب ہے، انقلابی تاثیر ہے۔ قرآن سے جو بھی جڑتا ہے نا، قرآن کو جو زندگی میں اتارتا ہے، قرآن اس کے آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتا ہے۔ پھر دیکھو دنیا اس کے قدموں میں، آخرت کی نعمتیں سے وہ مالا مال ہوگا۔ وعدہ فرمایا صحابہ، اب دیکھو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے کیسے متوالے تھے، کیسے شیدائی تھے۔ جب پڑھتے تھے نا تو لوگ اپنے غیر بھی پروانہ وار آتے سننے کے لیے۔ وہ لوگ بھی جو دن میں تو قرآن سے مٹانے، ہٹانے، کٹانے کی سازشیں کرتے، لیکن رات میں قرآن کے مٹاس سننے کے لیے چھپ چھپ کر قرآن سنتے۔ قرآن نے بیان کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔
یہ کفار تو کہتے تھے قرآن کے قریب مت جاؤ، قرآن مت سننا، قرآن سنو گی تو زندگی چمک جائے گی، دیکھو کہاں سے کہاں پہنچے، کہاں سے کہاں، مت سنا دے ہٹاتے۔ لیکن قرآن کی وہ چاشنی تھی، وہ حلاوت و لذت تھی، فرمایا رات نہیں چھپ چھپ کر سنا کرتے۔ ابو طفیل دوسی بہت بڑے ماہر ادیب تھے، فصیح و بلیغ تھے۔ وہ جب آئے اور اپنے قافلے کے سردار تھے، وہ حضرت ابو طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، مکہ المکرمہ میں آئے کسی کام سے، سنا کہ ایک محمد ہیں وہ قرآن سناتا ہے، اور بولے جو سنتا ہے بس اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے، تبدیلی آ جاتی ہے۔ اب لوگ کفار ملنے نہیں دیتے تھے کہ دیکھنا محمد کے قریب مت جانا، وہ کہاں ہیں؟ کعبۃ اللہ کے پاس، بولا ان کو سننا مت، قرآن سے ہٹانے۔ اب ان کو بھی لوگوں نے روکا، ابو طفیل تم تو بہت بڑے سردار ہو، اور تم تو ادیب و بلیغ، فصیح و بلیغ ہو، اچھے اچھے ادبا میں تمہارا کمال اور تمہارا نام لیا جاتا ہے، تم مت جانا، تم مت سننا۔ یہاں تک کہ انہوں روئی، کانوں میں روئی ٹھوس کر مکہ کی گلیوں میں چلنے لگے۔ یہ چلتے چلتے ایک دن گزرا، 2 دن بعد میں کہنے لگے لوگ تو بہت کہہ رہے ہیں محمد کے قریب مت جانا، قرآن مت سننا۔ ارے دیکھ تو وہ اپنے ضمیر سے، ان کے ضمیر نے جھنجھوڑا، ابو طفیل تو کیا ناداں ہے، تو تو بڑا ادیب ہے، تو تو بڑا فصیح ہے، تو تو بڑا بلیغ ہے، تو تو اچھی طرح اچھا کلام پیش کرتا ہے، بہت بڑے شاعر بھی تھے، بھلے تو کیسے ان کے جھانسے میں آ جائے گا؟ محمد کچھ بھی سنائے تو کیسے ہوگا؟ کہ نہیں، سن تو لے، ایک بار دیکھ تو لے، جا کر تو دیکھنا حرم میں۔ دل نے جب کہا، وہ پہلے روئی ٹھوس کر کپاس کانوں میں بھر کر پھر رہے تھے، جب ضمیر نے جھنجھوڑا، ارے سن تو لے کہ تو اتنا نادان تھوڑی ہے تو بہک جائے گا، سن تو لے، تو کانوں کی روئی نکالی، گئے حرم میں، گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نماز میں نوافل میں مشغول، قرآن کی تلاوت چل رہی تھی، سورہ حامیم سجدہ کی آیات تھی، آپ پڑھ رہے ہیں بشیروں ونذیروں، اب وہ قرآن پڑھتے پڑھتے شروع کی آیت، قرآن یہاں تک آیا، یہ قرآن تو بشارت دینے کے لیے آیا، اچھی جو اللہ کے مرضی پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات پر جو زندگی گزارے گا، قرآن بشارت دیتا ہے ابدی نعمتوں کی، دنیا میں خوشحالی کی اور آخرت میں کامیابی اور نجات کی بشارت۔ اور جو لوگ اس کے خلاف چل رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب سے ڈراتا بھی ہے۔ یہ جو سنتے ہی یہاں تک پہنچے تو حیران و ششدر رہ گئے، کہنے لگے لیس ھذا بکلام البشر، ہے یہ کلام تو کسی انسان کا نظر نہیں آتا، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کہنے لگے سنتے ہی بس کیا تھا، عجیب ایک عجیب کیفیت ہوئی، کہنے لگے یہ کسی انسان کا کلام نظر نہیں آتا، اس میں بلا کی چاشنی ہے، بلا کی حلاوت اور لذت اور مٹھاس ہے، ایک ایک جملے میں پورا سمندر بھرا ہوا ہے۔ لیس ھذا بکلام البشر، کسی انسان کا کلام نہیں، اور ایسا نہیں، یہ حق ہے، بس سننا تھا، کیا تھا، بہت ماہر تھے نا، یہ باریکیوں کو جانتے تھے کلام کو، فوراً آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں بس گھٹنے ٹیک دیے، اسلام لے، اسلام میں داخل ہوئے، کلمہ پڑھ لیا۔ یہ کیسے کیسوں کو زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا۔ دوستو اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں ہم اپنے گھر کو سنوارنا، بچوں کو بنانا، تو میں ضرور کہتا ہوں چھوٹے بچے ہیں مکتب میں لازم پکڑو۔ یاد رکھو اگر تم نے بچوں کو مکتب سے نہیں گزارا تو تمہارے بچوں کا جنازہ ایمان کی حالت پہ اٹھے گا، آپ ایک گارنٹی نہیں دے سکتے۔ یہ بات لکھ لیں، یہ اللہ والوں کے جملے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ کلندر ہرچ گویت دیدہ گویت، اللہ والے جو بولتے ہیں نا وہ بہت دیکھ کر بولتے ہیں، انہیں ہم سامنے کی ابھی کی نہیں، لیکن اللہ والے، اللہ اپنے بندوں کو، مخصوصین کو وہ فراست دیتے ہیں، پہلے ہی بیدار کرتے ہیں۔ اس لیے دوستو سب سے پہلے یہ جو حالات آ رہے ہیں نا، جو ایسے غیر مسلموں کے ساتھ فرار یا بچے ادھر ادھر، یہ صرف تربیت میں کمزوری کا نتیجہ ہے، قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، دین سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ اب اگر ایک روٹی کھا رہے ہیں، آدھی روٹی کھائیں، اپنے بچے کو دین ضرور پڑھاؤ اگر تم دنیا اور آخرت اپنی چمکانا چاہتے ہیں۔ یہ اولاد ہے نا، یہ صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اگر آپ نے صحیح تربیت کی، اسلامی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کی،
یہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گی، یہ نیک نامی کا ذریعہ بنیں گی، یہ دنیا میں فرمایا ترقی کا ذریعہ بنیں گی، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنیں گی۔ اور یاد رکھو، اگر تم نے دین کی فکر نہیں کی، تعلیم و تربیت کی فکر نہیں کی، یہ بچہ آنکھوں کے تارے کی جگہ آنکھوں کا کانٹا بنے گا، یہ سکون کے ذریعے سکون کو غارت کرنے والا بنے گا، اور نیک نامی کی جگہ بدنامی کا ذریعہ، اور آخرت میں نجات کی جگہ ہلاکت کا ذریعہ۔ یہ اولاد صدقہ جاریہ بن سکتی تھی، ثواب جاریہ بن سکتی تھی، آپ نے تربیت نہیں کی، یہ اولاد عذاب جاریہ بن جائے۔ اس لیے دوستو، بچوں کو، ہماری لڑکی ہو اس کو بھی دی، بہت سے لوگ فکر کرتے ہیں تو لڑکوں کی فکر کرتے ہیں، لڑکیوں کی نہیں۔ خاص طور سے سنیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے، بچیوں کو بھی اتنا پڑھاؤ کہ وہ ایک اچھی بہترین کسی کی بیوی بن سکے، وہ بہترین کسی کی بہن، اور وہ بہترین ماں ثابت ہو سکے، چونکہ انسانیت کا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک بچی بگڑ گئی، غیر کے ساتھ چلی گئی، یاد رکھو لوگ اتنا بھی شرم نہیں رکھتے، وہ گئی، ذرا بھی ماں باپ کے سر پہ چھو نہیں رکھتی۔ خدا کے بندے، ایک بچی کیا گئی، پوری نسل تباہ ہو گئی، اس سے نکلنے والی نسل ساری غیر بن جائے گی، ساری فرمایا باغیوں بن جائے گی۔ تو ایک بچی بگڑتی نہیں، اس سے پورا خاندان بگڑتا ہے، ایک بچہ بگڑتا نہیں، اس سے وجود میں آنے والا پورا خاندان بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو، ہم اپنے بچوں کی فکر کریں اور دین کے بارے میں متفکر رہیں، قرآن کو مضبوطی سے پکڑیں، پھر قرآن کی تعلیمات کو عام کریں۔ دوستو، قرآن پڑھنے کا خود بھی اہتمام کرو۔ کیوں کہہ رہا ہوں میں؟ کل قیامت میں قرآن یا تو ہمارا سفارش بنے گا یا ہمارے خلاف قرآن ٹھہرے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، دنیا کی کوئی طاقت، کوئی بندہ اسے انکار نہیں کر سکتا۔ اگر جس کے خلاف قرآن ٹھہر گیا، اسے جہنم میں ڈالے بغیر نہیں چھوڑے گا، اور جس کے موافق، جس کی سفارش میں قرآن ٹھہرا، خدا کی قسم اسے جنت میں ڈالے بغیر نہیں رہے۔ قرآن سفارش بھی کرے گا، اے اللہ یہ بندہ قرآن پڑھتا تھا، اے اللہ یہ قرآن پہ چلتا تھا، اے اللہ یہ قرآن کی تعلیم پر مر مٹتا تھا، اے اللہ یہ قرآن کے پیغام کو پھیلانے میں یہ سب کچھ لٹاتا تھا، مال کی کیا حقیقت، یہ جان لٹانے کے لیے تیار تھا۔ تو فرمایا پھر تو کیا ہے، اس کو ابدی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، جنت کے اعلیٰ اور بالا بلند درجات پر پہنچا کے قرآن دم لے کریں گے سب انشاءاللہ۔ بس دوستو، یہ جو حالات آج کے دور میں آ رہے ہیں، اس سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کو لازم پکڑنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک امت دو چیزوں کو لازم پکڑے گی، دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈگمگا نہیں سکتی، وہ گمراہ نہیں کر سکتی، وہ تباہ اور برباد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مدد نصرت ساتھ میں ہوگی۔ نمبر 1 کتاب اللہ، نمبر 2 سنت رسول اللہ۔ سنت بھی، سنت پر عمل، ہر چیز میں سنت پر عمل، سادگی پر آؤ، اللہ کی رضا۔ لوگ بہت بولتے ہیں ایسا کرے تو وہ کیا بولے گا، انہیں کیا بولے گا۔ ارے بندے، پہلے اللہ کو دیکھ، اللہ کے یہاں کیا حشر ہوگا اگر میں ایسے ویسے چلوں گا، پیارے آقا کو میں کیا جواب دوں گا۔ اس لیے دوستو، اگر قرآن و حدیث کو آپ مضبوط پکڑیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی بنائیں گے، پھر یاد رکھو دنیا کی کسی بھی کونے میں جاؤ، پھر تم بہک نہیں سکتے، کوئی تمہیں قادیانی غلط فرقے میں، تم جھانسے میں نہیں آ سکتے، تمہاری دنیا بھی چمکے گی، آخرت بھی چمکیں گی۔ بس دوستو، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور تمام امت مسلمہ کو قرآن جیسی عظیم دولت کو اب پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اس کو اپنی زندگی میں اتارنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کے پیغام کو امت تک پہنچانے کی اور پھیلانے کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائیں۔ وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ٹھیک ہے جی۔